مستحب ہو، خلاف اولا اس کے مقابل میں آئے گا، یہ جانب ترک ہے، یہ جانب فعل ہے، یہ کرنے کی چیزیں اس کی بھی کیٹیگری ہے، بچنے کی چیزیں اس کی بھی کیٹیگری ہے۔ جب یہ خاکہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا چکے ہیں، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے اپنی عبادتوں کو کیٹیگری وائز رکھا ہے۔ اگر کہے فرض کیا ہے، کہیں گے نماز فرض ہے، صاحب استطاعت پہ حج کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی کہے واجب کیا ہے، آپ نے عشاء پڑھی، عشاء کی نماز فرض ہے، وتر کی نماز یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے، قربانی صاحب استطاعت پہ یہ واجب ہے۔ پھر اس کے بعد بات چیزیں اور آگے چلیں، سنت کا درجہ رکھتی ہے۔ 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، لیکن تراویح کی نماز یہ سنت قرار دی گئی ہے۔ درجے اس کے ہے، شریعت میں یہ سب رکھے۔ حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے، عمرے کو سنت کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ شریعت کے احکام میں یہ درجہ بندی ہے۔ جب اس درجہ بندی کو سن لیے، کرنے کے کام پہ بھی درجے، نہ کرنے کے کام کے بھی درجے ہیں، تو اب آئیے شریعت مطہرہ کی طرف چلتا ہوں، اسلام کے قانون کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں۔ پوچھو، اور جو چیز فرض ہے وہی چیز پھر واجب نہیں ہوگی، ایسا ہوگا؟ آپ کوئی کہے گا عشاء کی نماز فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، نفل بھی۔ کہا نہیں، جو فرض ہے وہ فرض، جو فرض ہے وہ واجب نہیں، جو واجب ہے وہ سنت نہیں، جو سنت ہے وہ مستحب نہیں، ہر ایک اپنی جگہ ہے۔ تو ہم اب اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں کہ پروردگار تو نے اپنی عبادتوں کو کیٹیگری وائز رکھا ہے، ہر ایک کا درجہ شریعت نے متعین کیا۔ ہم پوچھتے ہیں تو نے اپنے حبیب کو پر درود پڑھنے کا تو حکم دیا ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں کیا نبی پہ درود پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ کون سا درجہ رکھا؟ کرنے کے کام جتنے ہیں یا تو وہ فرض ہوگا یا واجب، سنت موقدہ یا غیر موقدہ، یا پھر مستحب ہوگا، اور یا پھر درمیان میں ہو تو مباح رہے گا۔ لیکن اے اللہ، تو اپنے حبیب کے پر ذکر کرنے کو، مصطفیٰ پہ درود پڑھنے کو کیا بناتا ہے؟ کیا کیا جائے؟ شریعت سے پوچھو اس کو کس کیٹیگری میں رکھا جائے؟ شریعت مطہرہ کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جواب کیا دیتی ہے، اور جیسے ہم انتظار کر رہے ہیں احکام شریعت خود منتظر ہے۔ فرض یہ چاہتا ہے کہ درود سے نسبت مجھے ہو جائے، واجب چاہتا ہے کہ مجھے نسبت ملے، سنت چاہتی ہے کہ اس سے جوڑا جائے، مستحب چاہتا ہے کہ نسبت مجھے ملے۔ شریعت نے حکم سنا دیا، سنو، وہ 5 وقتہ نمازیں تھی، فرض تھی، وہ قربانی تھی، واجب تھی، وہ عمرہ تھا، سنت، ہر ایک کو ایک درجے میں رکھا۔ کہا درود کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے سنو، یہ حبیب کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے، درود پڑھنا اللہ فرض بھی بنایا ہے، واجب بھی بنایا ہے، سنت بھی بنایا ہے، مستحب بھی بنایا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کہا باری ہے یہ شریعت کے احکام میں، یہ پھر حضور علیہ السلام کی عظمتیں یہ صرف یہاں نعتوں کے ذریعے اور قرآنی آیات کے ذریعے نہیں، شرعی احکام بھی نبی کی نعتیں پڑھتی جا رہی ہے، وہ بھی حضور کی مدح بیان کرتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ یہ فرض بھی ہے، یہ واجب بھی ہے، یہ سنت بھی ہے، یہ مستحب بھی ہے۔ کہا کیسے؟ علماء فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا صلو علیہ، درود پڑھو، احکم الحاکمین کا حکم ہے، رب العالمین کا حکم آ رہا ہے، تو اب درود پڑھنا الامر للوجوب کے تحت واجب ہے کہ درود پڑھا جائے۔ فرض علماء نے لکھا ہے زندگی میں 1 مرتبہ درود پڑھنا یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے، فرض ہے۔ کیسے؟ جیسا کہ زندگی میں 1 مرتبہ کلمہ طیبہ کا پڑھنا فرض، ایسے ہی پوری زندگی میں 1 بار درود پڑھنا بھی فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر پردادا مسلمان، پھر دادا بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، اس کے بعد ان کے گھر میں کوئی پیدا ہو جائے تو کیا کہے گا؟ باپ دادا کا مسلمان ہونا کیا اولاد کے لیے کافی ہو جائے گا؟ یہی کہے کہ مجھے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، باپ دادا نے جو کلمہ پڑھا تھا وہی کافی ہے۔
ان کے خاندان میں پیدا ہو جانا میرے لیے کافی ہے؟ نہیں، اس سے کہا جائے گا ہاں خاندان تو تیرا مسلمان ہے، باپ دادا تو اہل اسلام تھے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ تو صدق دل سے یہ کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو کہا گیا کہ جیسے زندگی میں ایک مرتبہ کلمے کا پڑھنا فرض ہے، زندگی میں ایک بار درود کا پڑھنا بھی ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، فرض ہو گیا، یہ طے ہو گیا کہ درود پڑھنا فرض ہے، بس ایک بار پڑھ لو، ختم بات۔ کہا نہیں، یہ ذکر تو اللہ کو اتنا پسند ہے، فرض ایک بار کرے، ایک بار کر کے رک جائے۔ کہا نہیں، یہ ذکر رکنے کے لیے نہیں، یہ ذکر تو دنیا نہ بنی تھی تب بھی یہ ذکر ذاتی تھا، دنیا ہے تب بھی ذکر ہے، تم فنا بھی ہو جاؤ گے تو نبی کا ذکر باقی رہے گا، ذکر باقی رہے گا۔ تم نے اس ذکر کی عظمتوں کو سمجھا کیا ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھرے رات کا۔ وہ عظمتیں اللہ نے آپ کے ذکر کو عطا فرمائی ہے۔ جب کوئی ذکر کرنے والا بھی نہ تھا اس وقت بھی اللہ نے اس نام کو عرش پہ لکھ کر رکھا تھا، اس وقت سے آپ کا نام مبارک ہے۔ تو اب یہ تو فرض ہوا، پھر اس کے بعد اگر ایک مجلس، جیسا ہم جس مجلس میں حاضر ہیں، بار بار حضور علیہ السلام کا نام مبارک لیا جا رہا ہے، بار بار آپ کا ذکر پاک کیا جا رہا ہے، تو احناف کہتے ہیں کہ اس مجلس میں جہاں پر بار بار حضور علیہ السلام کا مبارک نام لیا جائے تو اس مجلس میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام پہ درود پڑھنا یہ واجب ہو جاتا ہے، واجب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا جب بھی نام آیا تب بھی درود پڑھو، جب آیا درود پڑھا جائے، لیکن کہا کہ ایک مجلس میں ایک مقام پہ بیٹھے ہیں، بار بار آئے تو جتنا چاہے پڑھو، ہر بار پڑھو، مستحب ہے، لیکن ایک بار پڑھنا تو واجب۔ تو فرض کب ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ۔ واجب کب ہے؟ مجلس میں جب بھی ذکر کیا جائے تو ایک مرتبہ پڑھنا تو واجب ہو گیا۔ اب کہا کہ ابھی روکا جائے گا، کہا نہیں، اس کو فرض بھی بنایا، واجب بھی بنایا، کہا سنت بھی بناتا ہوں۔ کہا وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ سنیے، شریعت مطہرہ نے اس کو بھی سنت بھی قرار دیا۔ کہاں پر؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم اس میلاد کے قائل نہیں ہیں، ہم یہ درود کے دستر کے قائل نہیں ہیں، ہم یہ ذکر یہ محفلیں نہیں سجاتے جیسا آپ کر رہے ہو، ہمارے گھر میں یہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی انتظام کیا۔ کیا کہا؟ تیرے گھر میں نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تیرے گھر میں نہیں کرتا تو میں میرے گھر میں کراؤں گا، تیرے گھر میں نہیں کرتا مت کر، میرے گھر میں کراؤں گا۔ کہا ہم نہیں آئیں گے، اگر بلایا جائے آؤ میلاد کی مجلس ہے، کہا نہیں آتے، وہ بدعتیوں کا طریقہ ہے۔ آؤ درود کی محفل ہے، کہا نہیں آتے۔ اللہ نے ان کو کہا آؤ ذکر رسول کی محفل ہے کہہ کر نہیں بلایا آؤ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ آئے نماز کو، مسجد میں کھڑے ہیں، اب نماز پڑھ رہے ہیں خالص اللہ کے لیے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، خالص اللہ کے لیے نماز ہے۔ کھڑا ہے، قیام بھی ہوا، قرات بھی ہوئی، رکوع بھی، سجدہ بھی، تسبیحات بھی ہوئی۔ کہا سب ہو گیا، اب قاعدے میں بیٹھا ہے، قاعدے میں بیٹھا ہے۔ کہا نماز ختم ہو گئی، کہا اس وقت تک نماز ختم نہیں ہوگی، خدا کا ذکر ہو اور نبی کا ذکر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ نماز میں بھی تجھ کو درود پڑھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا یہ درود پڑھنا کیا ہے؟ التحیات کے بعد کہا یہ درود واجب نہیں ہے، اس درود کو سنت بنایا جاتا ہے۔ چاہے ہر کیٹیگری میں نبی کا ذکر آ جائے، وہ فرض بھی ہے، وہ واجب بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ اس کے علاوہ اب آسمانوں میں رہ کے پڑھو، زمین میں پڑھو، بر میں پڑھو، بحر میں پڑھو، جنگل میں پڑھو، صحرا میں پڑھو، جہاں کہیں رہ کے پڑھتے ہو، اس کو مستحب کر دیا
گیا ہے۔ اس طرح سے ذکر رسول کو، درود رسول کو اللہ نے فرض میں بھی رکھا، واجب میں، سنت میں بھی رکھا اور مستحب میں، اور بتایا کہ دیکھو یہ ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے، شریعت کے ہر گوشوں میں نبی کا ذکر اللہ نے شامل کر کے رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بڑی پیاری بات حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت والرضوان نے ذکر فرمائی، فرماتے ہیں کہ دیکھو، حضرت کی بات عرض کرنے سے پہلے ایک چیز عرض کروں گا، ہمارے پاس کسی کی تعظیم کا کوئی طریقے ہے، کوئی احترام والے کا، عظمت والوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ ابھی یہاں خانوادے کے حضرات تشریف لائے، حضرت شیخ الحدیث تشریف لائے، آپ ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے، یہ قیام تعظیم کا ہے، ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے، تو تعظیم، کسی کی تعظیم میں قیام کرنا، کھڑے ہو جانا، یہ بھی ایک احترام کا طریقہ ہے۔ اور کوئی کہے میں اور کچھ الگ کرنا چاہتا ہوں، ہاں عام لوگوں سے ملیں گے صرف مصافحہ ہوتا ہے، لیکن کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے، کسی آل نبی سے ملیں گے صرف مصافحہ نہیں، دست بوسی بھی کر لی جائے، ہاتھ بھی چوما جائے گا، یہ ایک طریقہ ہے۔ کوئی بولا نہیں اور بھی آگے جانا چاہتا ہوں، دست بوسی سے بھی آگے، کہا جائے گا ٹھیک ہے، دست بوسی کے آگے بھی اجازت ہے، قدم بوسی کر لے، وہ بھی جائز ہے۔ اور کوئی بولا یہ تو قیام تھا، سلام، پھر قیام، پھر اس کے بعد دست بوسی، قدم بوسی، کہا اور آگے جانا چاہتا ہوں، کہا اس کے بعد اور کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ قدم بوسی کے بعد ایک درجہ اور یہ ہے کہ سجدہ ہی کر دے، سجدہ تعظیمی ہی کر دے۔ شریعت اب کہے گی سلام، یہ تو شریعت نے مشروع رکھا ہے، قیام تعظیم کا جائز ہے، دست بوسی یہ بھی جائز ہے، صحابہ حضور کے ہاتھ چوما کرتے تھے، قدم بوسی یہ بھی جائز ہے، اہل فضل کی، اہل فضیلت کی یہ قدم بوسی بھی جائز ہے۔ اب سجدہ یہ ایک چیز منع کی گیا ہے ہماری شریعت مطہرہ میں، سجدہ تعظیم کیا ہے؟ تعظیم کے جتنے طریقے ہیں، جہاں تک جائز ہے وہاں تک جائز، جہاں پر روک دیا گیا ہم رک گئے، لیکن ہماری شریعت میں تو روکا گیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا، حضرت آدم کو تو سجدہ کیا ہے فرشتوں نے۔ اب بولیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ ہاتھ چومنا یا قدم بوسی کرنا یا پھر قیام میں کھڑے ہو جانا تعظیم کے لیے، اب کوئی قدم بوسی کے بعد اب آخری ایک اسٹیج تھا وہ سجدہ کرنے کا، وہ تو اللہ نے حضرت آدم کو کروا دیا۔ اب بولیے تعظیم کا اس کے بعد بھی اور کوئی لیول ہے؟ اگر کوئی ہے تو ہم کو بتائیے اور کون سا ہو سکتا ہے؟ بھئی سر ہی جھکا دیا قدموں میں، سر جھکانے کے بعد، تعظیمی سجدہ کرنے کے بعد اور کیا بچا؟ کہا یہ تعظیم کا سجدہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا۔ اب سوال یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو لاسٹ لیول ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ سجدہ تھا، وہ تو کر دیا، اور وہ جو حضرت صفی اللہ کے لیے وہ سجدہ کرا دیا، اب حبیب اللہ علیہ السلام کو کیا کرائے گا؟ حضور محبوب ہیں تو اس کے اوپر کی چیز ہو، اب ہم کو تو سجدے کے آگے اور کیا چیز نظر آئے، اور کون سی تعظیم کا مرحلہ ہو؟ اگر یہ ہو حضرت آدم کی قدم بوسی ہو جائے اور حضور کے لیے سجدہ کرایا جائے، سمجھتے ہیں یہ اس کے بعد کا لیول ہے، لیکن سجدے کے بعد اور کون سا لیول لایا جائے گا اور تعظیم کا کون سا اظہار کیا جائے گا؟ لیکن وہ سجدہ تو حضرت آدم کو کر دیا گیا، اب حضور علیہ السلام کے لیے کیا انتظام ہو، آپ کے لیے کیا کیا جائے؟ بظاہر تو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے حبیب کی تعظیم کے لیے حضرت آدم کے لیے جو کرایا اس سے نرالا انداز اپنے حبیب کے لیے اپنایا ہے۔ کہا وہ کون سا ہے؟ سنیے دیکھیے، آج یہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے، اگر کوئی شخص کسی مسجد کے امام سے جا کر کہے، مولانا صاحب سے کہے، مولانا ارشد سے کہے کہ آج ریاض مدینہ میں کانفرنس ہے، تو کہیں گے بڑی اچھی بات ہے، آپ لوگ ضرور جائیے۔
آپ بولیے انہوں نے صحیح مشورہ دیا یا غلط دیا؟ جی خیر کے کام میں بھیج رہے ہیں، بولے اچھا ہے اچھا ہے، لیکن ایک دوسرا شخص وہ ہے، ان سے کہا جائے کہ آج میلاد پاک کی مجلس ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے وہاں ہے، آپ جاؤ نہیں آپ چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ اب بولیے دونوں میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ پہلے والا وہ ہے ٹھیک ہے کرنا ہے اچھی چیز ہے جاؤ تم کر لو، دوسرا وہ ہے اچھی چیز ہے تم اکیلے نہیں پہلے میں چلتا ہوں بعد میں تم آنا۔ سبحان اللہ، فرق ہوا تو کہا اب سجدہ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ بھی کسی کو کرے، خدا تو وہ ہے سب اس کو سجدہ کریں گے، اللہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اب محبوب کے لیے کیا ہو؟ فرمایا وہ آدم تھے، فرمایا فرشتوں تم جاؤ سجدہ کر لو، وہ تعظیم آدم کی بات ہے، فرشتے تم کر لو۔ کہا حبیب کی بات آئی، کہا فرشتوں تم بعد میں کرنا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ محبوب ہے پہلے ہم درود پڑھتے ہیں، فرشتوں تم بعد میں درود پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کہا پہلے ہم پڑھتے ہیں، پہلے ہم پڑھتے ہیں، وہ آدم ہیں، کہا فرشتوں تم جاؤ ان کی تعظیم کر لو۔ کہا تعظیم مصطفیٰ کی بات آئے، کہا فرشتوں تم اکیلے نہیں پہلے تمہارا رب پڑھے گا درود، اس کے بعد تم بھی پڑھو۔ اب یہ بتانے کے بعد اب مسلمانوں سے کہا جاتا ہے اے مومنوں تم بھی اپنے نبی پر درود پڑھو۔ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں اب اللہ کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ ضرور درود کا اہتمام کرے گا۔ کیوں؟ کہ جب سمجھ میں آ گیا، آج لوگ پوچھتے ہیں نہیں وہ انہوں کرے تھے کیا، وہ صحابہ کرے تھے کیا، انہوں کیے تھے انہوں، صحابہ کا کرنا یقیناً ہمارے لیے دلیل ہے، لیکن پہلے یہ بول صحابہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ بعد میں، پہلے یہ دیکھ اللہ جس کا ذکر کر رہا ہو اس سے بڑی دلیل کیا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا خود جس پہ درود نازل کر رہا ہو، رحمتیں بھیج رہا ہو، فرشتوں کو اس کام پہ پابند کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت بانی جامعہ فرماتے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے امام رازی نے لکھا دراصل بات یہ ہے فرشتوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، دراصل وہ سجدہ حضرت آدم کو نہیں تھا، حضرت آدم میں جو نور مصطفیٰ تھا اللہ نے اس کی تعظیم کرائی ہے، اس کی تعظیم کرائی۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے وقت قبلے کی طرف رخ ہے، کعبے کی طرف چہرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چہرہ کعبے کی طرف ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے کعبے کو سجدہ کیا تو یہ غلط، چہرہ کعبے کی طرف ہے لیکن سجدہ کعبے کو نہیں رب کعبہ کو ہے، سجدہ کعبے کو نہیں ہے، رخ کعبہ ہے، قبلہ کعبہ ہے، لیکن سجدہ کعبے کو نہیں کعبے کے رب کے لیے ہے۔ ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا، سجدہ تو نور مصطفیٰ کو کیا، حضرت آدم تو فرشتوں کا قبلہ بنائے گئے تھے، ہمارا قبلہ کعبہ بنا، حضرت آدم کے لیے اللہ نے ان کو قبلہ بنایا، اور تعظیم تھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یا یوں سمجھیے کہ اگر آپ کوئی انگوٹھی اپنے پاس رکھتے ہیں، چاندی کی انگوٹھی آپ پہنے ہوئے ہیں، کتنی قیمت ہوگی اس کی؟ جتنی شریعت نے مقدار کہی ہے اس کی مقدار میں اگر بنا لے چاندی تو میں سمجھتا ہوں 400-500 روپے سے زیادہ اس رنگ کی قیمت نہیں ہوگی، صرف چاندی۔
آفتاب خطابت حضرت مولانا سید محمود صفی اللہ حسینی وقار پاشا صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. حضرت کا استقبال نعروں سے کیا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ خواجہ. یحییٰ بادشاہ کی دوستی بولو یارو. آفتاب خطابت. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ایک انگوٹھی لائی جائے، چاندی کا جو حلقہ ہے وہ رنگ ہے، 400-500 روپے اس کی قیمت ہوگی، لیکن اسی انگوٹھی میں اگر کوئی قیمتی نگینہ لگا دیا جائے، کوئی قیمتی کروڑوں کا پتھر لا کے لگایا جائے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، انگوٹھی وہی ہے، رنگ وہی ہے، پتھر اور نگ لگنے کی وجہ سے اب کیا ہوگا؟ وہ 500 کی نہیں، وہ کروڑوں کی بن گئی ہے، وہ لا قیمت ہو گئی ہے. بالکل ایسے ہی انگوٹھی کی قیمت اپنی جگہ، نگ لگا دیا جائے انمول ہو جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اس انگوٹھی کی طرح تھے، نور مصطفیٰ اللہ نے اس میں نگینے کی طرح لگا دیا. اب ایسی تعظیم ہوئی ہے کہ فرشتے ان کے آگے سر جھکاتے نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. بزرگان محترم، حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت والرضوان نے انوار احمدی شریف پہ الوسیلۃ العظمیٰ کے حوالے سے روایت نقل کی. یہ حدیث شریف سنا کر گفتگو اپنی ختم کر رہا ہوں. بڑی لاجواب حدیث، ایسی کہ آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت اور بیان کرنے والے بھی کون ہیں، کہاں سے نکال کے لائے، کس طرح سے ان کا شوق تھا کہ حضرت شیخ الاسلام روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے روایت کی. اور کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اپنے والد گرامی حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی. فرمایا آقا علیہ السلام نے، جو کوئی شخص مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو اس کے درود کو فرشتے آسمانوں میں لے جاتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اس درود پڑھنے والے کے لیے اب فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس نے تیرے نبی کا ذکر کیا ہے تو تیرے حبیب پہ درود پڑھتا جا رہا ہے، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں یہ ابھی گناہ کیا نہیں، گناہ کرنے سے پہلے ہم اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس کی تو بخشش فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما. اب بتاؤ، اس مجلس میں سرپرست جلسہ دعا کریں گے، آمین آپ کہیں گے، امام صاحب دعا کریں گے، مقتدی آمین بولتا ہے. اب فرشتے دعا کر رہے ہیں، سارے فرشتے دعا کر رہے ہو، آمین کون بولے؟ کہ فرشتہ ہی دعا کر لے، خود دعا کرو خود آمین کر لو، یہ تو نہیں ہوگا. فرشتے اب دعا کر رہے ہیں، امام دعا کرے، مقتدی آمین کہے گا، سرپرست دعا کرے، حاضرین آمین کہیں گے. اب فرشتے دعا کر رہے ہیں، آمین کون کہے؟ کس کے لیے دعا ہے؟ جو درود پڑھ رہا ہے، یہ زمین کے ایک گوشے میں بیٹھا ہے، اپنے گھر میں یا مسجد میں بیٹھ کے درود پڑھ رہا ہے. اب فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما. دعا تو ہو گئی لیکن آمین کہنے والا کوئی نہیں. دعا تو ہو گئی، آمین کون کہے؟ سنیے، حضرت مولا علی نے فرمایا کہ جب فرشتے درود پڑھنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں، کوئی اور نہیں، اللہ خود آمین آمین فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. اگر کوئی ایسی مثال لا سکتا ہو تو لا کے بتائے. دعا قبول کرنے والا خود آمین کہہ رہا ہو،
دعا قبول کرنے والا خدا آمین کہہ رہا ہو، یہ سعادت اگر مل سکتی ہے تو وہ ہے ذکر رسول میں۔ اسی لیے اپنی زندگی کا اس کو لازمی حصہ بنا لو، حضور کی اتباع، حضور کی محبت، حضور کی چاہت اپنی زندگی کا مشن بنا لو۔ شاعر مشرق کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔